یہ چیز تو میرے خیال میں کافی حد تک انڈرسٹوڈ ہے، اگر آپ پیور وار سائنسز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ جنگیں جو ہیں نا وہ معیشت پہ لڑی جاتی ہیں یا معیشت کے ساتھ لڑی جاتی ہیں. اور اگر ہم اس کی ہسٹری کو دیکھیں تو جتنی بھی یہ جو برطانیہ، فرانس، جرمنی، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس کے پیچھے جو چیز زیادہ جو اسٹرینتھ دیتی تھی وہ ہمیشہ معیشت دیتی تھی. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جو نیپولنیٹک وارز تھیں اس کے پیچھے بھی یہودی جو تھے دونوں طرف فائنینسنگ کر دیتے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جنگ جو ہے وہ مانگتی ہے کہ اس کے پیچھے وسائل ہوں اور معاشی وسائل ہوں. لیکن دیکھیں ہمارا تو زیادہ عقیدہ اس سے فرق ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ جنگیں جو ہیں وہ جذبے سے، ایمان سے، اللہ کی مدد سے لڑی جاتی ہیں. تو ظاہر ہے یہ ایک کانفلکٹ تو ہے، لیکن اگر آپ کہہ لیں کہ دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے یا وار سائنسز کے اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو معیشت کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو اصل چیز دیکھنے کی ہے، انڈیا کو یہ زوم تو ضرور ہو سکتا ہے کہ اور ہے بھی، لیکن بات یہ ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کی معیشت اگر ہم 2-3 سال پیچھے چلے جائیں تو ظاہر ہے ہم راک باٹم پہ تھے. تو یہ تو وہ رجیم چینج وہ اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہوئے کہ اس وقت ہم ایسے راک باٹم پہ نہیں ہیں. وہ راک باٹم پہ صرف یہی نہیں تھا کہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ یا ہمارے جی ڈی پی کی گروتھ یا ہماری جو فارن کرنسی ریزروز ہیں وہ کہاں پہ تھی. اس کے علاوہ بھی چیزیں تھیں کہ ہم گلوبلی آئسولیٹ ہو گئے تھے. ہمارے اپنے اندر جو ہے وہ ایک انتشار کی صورتحال تھی. آج دیکھیں کہ ڈومیسٹک لیول پہ بھی کافی حد تک ہم نے چیزوں کو کنٹرول کیا ہے. وہ جو پولیٹیکل انریسٹ تھا وہ بھی کافی حد تک کنٹرول ہوا ہے. ہمارے اندر ایک پولیٹیکل سنتھسز ہے. اس کے بعد ہمارے وہ جو پڑوسی جو ناراض تھے اور اسٹریٹجک جو ہمارے ایلائز ہیں، جس طرح چائنا ہے جو ہمیشہ ہماری جنگ کی صورت میں مدد کرتا ہے، تو وہ اب پوری طرح آن بورڈ ہے. پچھلے 2 سال میں جتنا چائنا نے پاکستان ملٹری کو اپ گریڈ کیا ہے ویپن سسٹمز کی فارم میں، ہارڈ ویئر کی فارم میں، تو ظاہر ہے اٹ از انپریسیڈنٹڈ. اس کے ساتھ یہ ہے کہ اب ہماری معیشت بھی پہلے سے بہتر ہے. اب ہمارے عرب ممالک کے ساتھ بھی جو تعلقات ہیں وہ اس طرح نہیں جیسے پہلے تھے. تو بہرحال مطلب پاکستان اتنا کمزور نہیں ہے. شاید انڈیا از اے لٹل لیٹ اگر اس تناظر میں کیا جائے تو. کرنا چاہیے تھا تو یہ 2 سے 3 سال پہلے کرنا چاہیے تھا جب ہم بالکل راک باٹم پہ تھے. تو ایک تو یہ تو چلیں وہ موٹا موٹا سر اس وقت اس لیے نہیں کیا کہ جو ہے نا ڈیزائن طے تھا، میچ فکس تھا، ڈیزائن طے تھا، ضرورت ہی نہیں تھی حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ باجوہ صاحب کو آخری ایکسٹینشن ملی نہیں. ہم نے تو خود کولیپس ہونا تھا. وہ مل جاتی تو پھر تو مطلب صحیح، پھر آئی سی سی کو کوئی تکلیف نہیں تھی. ان کی طرف سے میچ فکس ہوا. میچ فکس ہوا. وہ میں ایک بات وہ جملہ رہ گیا تھا کہ اصل میں یہ وہ جو یو ٹرن تھا نا، یہ رجیم چینج کا مطلب ہے اس یو ٹرن سے یو ٹرن. تو ہم واپس جا کے 1999 میں کھڑے ہو گئے. تو آپ نے دیکھا کشمیر پالیسی ریوائیو ہو رہی ہے، ہر شے ریوائیو ہو رہی ہے. تو اب اصل میں کمان بھائی اس میں ایک چیز اور اضافہ کرنے، یہ پوری دنیا میں نا ویسے تو ہوتا ہے، دیکھیں جو انسان یعنی اس کے اندر جو ارجز ہوتی ہے نا، ان میں ارج ٹو لیو جو ہے نا یہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. بالکل صحیح بات، ٹھیک ہے نا. یعنی ارج ٹو پوزیس بعد میں آئے گی، ارج ٹو لیو پہلے آتی ہے. سروائیول، ہیومن سروائیول پہلے آتی ہے. ٹھیک ہے. پریزرویشن آف دا اسپیشیز بالکل بہت اسٹرانگ ارج ہے. تو جب آپ کی ایگزسٹنس ہی پر سوال لگ جائے، ٹھیک ہے نا، پھر آپ اپنی پوری طاقت کے ساتھ جو ہے نا وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں نا. آپ کو کسی نے جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا وہ چشموں پہ نہانے جاتے تھے، کسی نے پکڑ کے آپ کو جو ہے نا وہ پانی کے اندر آپ کی گردن ڈال دی. آپ ویسے عام نارمل زور لگاتے رہیں گے، لیکن جب آپ کا سانس جا کے بند ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے نا اب آپ کو آنکھیں سفید ہونے لگیں گی، پھر آپ کے اندر جو زور آئے گا نا وہ ایک علیحدہ ہی زور ہوتا ہے. صحیح. وہ کسی پیمانے پہ نہیں آتا، وہ اور ہی چیز ہوتی ہے. بالکل یہی چیز ہے. ہمارا گلا گھونٹ دیا تھا ہر اعتبار سے، کیا مطلب معیشت کے اعتبار سے، کیا دیکھیں آئسولیشن میں تھے ہم، بالکل سر کونے پہ لگا دیا، بالکل مطلب دیوار سے لگے ہوئے تھے جی، ہر شے جا رہی تھی. تو ادھر سے سر جب آپ وہاں سے اٹھ کے آ گئے نا جس آئی سی یو سے، جی 3 سال پہلے بیٹھ کے ہم نے یہی پروگرام کیا تھا اور اسی انڈیا کو یہ کہا تھا مودی کو جی کہ یار کیوں اپنی، تم تو ایک شائننگ سٹار ہو، ہم تو ایویں ہی باٹم سے لگے بیٹھے ہیں، ہمارا اور کیا نقصان ہونا ہے، صحیح، تو کیوں ہمارے ساتھ خود کو بھی مردار کرتے ہو. لیکن نہیں، اس نے ہمیں اٹھا کے چھوڑا اور اب کوئی کسر رہ گئی تھی تو مزید پوری کرے گا. دیکھیں اب اس موقع پر جہاں پر ہم کھڑے ہیں
ہمارے لیے جنگ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جنگ ہمیں اس وقت جنگ ہمارے لیے زندگی ہے. صحیح. تو یہ سارے قرضے شرضے یہ تو ہم صدیوں اتارتے رہیں تو نہیں اتریں گے. تو یہ جو انڈیا کی دولت ہے اسی سے اتاریں گے نا. سر جو انسرجنسیز اتنی زیادہ چھوٹا چھوٹا بلیڈ اور یہ ٹیررزم نہیں مقابلہ کر سکتے سر. ہم تو مر کے جی رہے ہیں. بالکل بالکل. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ کہ قدرت کے بھی فیصلے ہوتے ہیں سر. تلک الایام نداولها بین الناس. یہ امت نے 400 سال کی رات دیکھ لی ہے, اب اس نے اٹھنا ہے, کہیں نہ کہیں سے تو اٹھنا ہے. تو یہ ہمیں بھی تو کوئی تندی باد مخالف درکار ہے نا اٹھانے کے لیے. بالکل. تو یہ اصل میں یہ اپنی موت کے پروانوں پہ دستخط کر رہے ہیں, اس کے زیادہ علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ ہمیں جو سبق ہمیں یاد نہیں وہ زبردستی یاد کروا رہے ہیں.